السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا موضوع یہ ہے کہ رمضان جہنم سے آزادی کا موقع ہے۔ ہم سب کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ پوری زندگی کا مقصد اور پوری زندگی کی جد و جہد کا مقصد، بلکہ انسانی حیات کا مقصد، انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے ذریعے سے جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ اگر انسان اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والی زندگی گزار لے تو یہ اس نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے کہ یہ وہ اصل کامیابی حاصل کر لے۔ دنیا میں جتنی کامیابیاں ہیں وہ اپنی سطح کی کامیابیاں ضرور ہیں، لیکن وہ دراصل ایک اگلی سطح کا امتحان ہے۔ جو بھی ہم دنیا میں کام کرتے ہیں، یہ پوری زندگی چونکہ دارالامتحان ہے، تو اس امتحان میں اور زیادہ اضافہ ہوتا جاتا ہے یا کمی کمی ہو جاتی ہے۔ لیکن جو کامیابی کا اصل معیار ہے، فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ ہے اصل کامیاب۔ تو اس کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی کی جد و جہد کرنے کے لیے ایک اصول اور قانون بتایا۔ اس قانون کا نام ہے قانون عدل۔ اللہ کریم نے ہمیں ہر نیکی کی جزا بتا کے اور ہر برائی کی سزا بتا کے یہ بتا دیا کہ جس شخص نے بھی جہنم سے بچنا ہے اور جنت میں جانا ہے، اس کو یہ چاہیے کہ وہ نیکیاں کرے اور برائیوں سے بچے، برے کاموں سے بچے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی اس طرح سے ترتیب دے لیتا ہے کہ جو برائیوں سے وہ بچے اور نیکیاں اختیار کرے، تو وہ اپنی نیکیاں بڑھا کے یہ قانون بنا دیا، فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، کہ جس شخص کے بھی جو وزن ہے، نیکیوں کے وزن اور بڑھ گئے اور وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور وہ یعنی ایک جگہ فرمایا فاولئک هم المفلحون، اور ایک جگہ فرمایا کہ فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ عیش کی زندگی میں ہوگا، خوشی کی زندگی میں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکیاں بڑھانا اور برائیوں کو کم کرنا، برائیاں کم ہوں، نیکیاں بڑھ جائیں، یہ پوری زندگی کا مشن اصل میں یہی ہے، تاکہ انسان وہ اصل کامیابی حاصل کر لے۔ اور اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھی بھیجے تاکہ رہنمائی کر دیں۔ سارے انبیاء نے رہنمائی کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک قانون عدل کے مطابق پوری حجت تمام فرما دی کہ ہر شخص جو ہے اس کے پاس کھلا موقع ہے، اور اتنا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو امتحان میں نہیں ڈالتا سوائے اس کے کہ جتنی اس کے پاس استطاعت ہوتی ہے۔ تو جس شخص کو اللہ نے جتنی استطاعت دی ہے اس کے مطابق اس کو امتحان میں مبتلا کیا ہے، لہٰذا ہر شخص ہر وقت کسی نہ کسی امتحان میں مبتلا ہے۔ البتہ یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان لینے کا انداز مختلف ہے، کسی کو وہ دے کے آزماتا ہے، کسی سے وہ چھین کے آزماتا ہے۔ امتحان کے سوالات مختلف ہیں، لیکن ہر شخص جو ہے وہ حالت امتحان میں ہے، اور قانون عدل کے تحت اس کے امتحان کا نتیجہ نکلے گا، جو یا تو جنت کی صورت میں ہے یا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو جہنم کی صورت میں ہے۔ تو اس سارے قانون عدل کو بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور قانون بنایا ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ بعد نہیں بلکہ قانون عدل سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے، اور وہ ہے قانون رحمت۔ اور قانون رحمت کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لینا، اور اللہ تعالیٰ کا ایک قانون رحمت ہے جو انسان کے سارے معاملات خراب ہونے کے باوجود اس کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے، اور وہ جو رحمت کا قانون ہے وہ سپرسیڈ کرتا ہے قانون عدل پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات بنائی، ابھی مخلوقات بنائی نہیں تھی، اس کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک تحریر لکھوائی تھی۔ ان اللہ تعالیٰ کتب کتابا، اللہ تعالیٰ نے ایک تحریر لکھوائی تھی قبل ان یخلق الخلق، مخلوق کو پیدا ہونے سے بھی پہلے، اور اس پہ لکھوایا کیا تھا کہ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت جو ہے وہ میرے غصے کے اوپر حاوی
گویا رحمت کا قانون اللہ تعالیٰ کے قانون عدل کے اوپر سپرسیڈ کرتا ہے۔ اور وہ تحریر آج بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَ اللَّهِ فَوْقَ الْعَرْشِ، اللہ کے عرش پر آج بھی ایک بورڈ لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر یہی لکھا ہے کہ اِنَّ رحمتی سبقت غضبی۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اگر لوگ جو ہیں وہ اللہ کے قانون عدل کے تحت اللہ کے غضب کے مستحق ہو جائیں اور پھر اللہ تعالیٰ کا قانون رحمت حرکت میں آئے تو قانون رحمت سے اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے وہ مٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے غضب کو ختم کر لیتا ہے۔ خود ہی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے سے اس شخص کو جو غضب کا شکار ہو رہا ہوتا ہے یا غضب کا مستحق ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ مغفرت کا استحقاق عطا فرما دیتا ہے قانون رحمت سے۔ یہ بات میں نے ساری اس لیے کی ہے ناظرین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر رحمتیں فرمائی ہیں کیونکہ وہ الرحمن بھی ہے الرحیم بھی ہے۔ تو رحمان الرحیم اپنی رحمت فرماتا ہے، اور رحمت کتنی اس کی وسیع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب رحمت کو پیدا کیا تو اس کے 100 حصے کر دیے، 99 حصے اپنے پاس رکھے، زمین پر صرف ایک حصہ نازل فرمایا ہے۔ اور دنیا میں کائنات میں جو کچھ آپ رحمت کے، شفقت کے، محبت کے، ایک دوسرے کے اوپر رحم کے مظاہر دیکھتے ہیں، مائیں اپنے بچوں پر رحم کرتی ہیں، صرف انسانوں کی مائیں نہیں بلکہ جانوروں کی بھی، پرندوں کی، ہر ماں جو ہے اس کے اندر ایک ممتا ہوتی ہے۔ اور جتنا بھی آپ رحم کے مناظر اور مظاہر دیکھتے ہیں سارے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100ویں حصے کے سبب ہیں، اور اسی کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے عذاب نازل نہیں کرتا۔ قانون مہلت ہے، مہلت ملتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو نافرمان ہیں وہ نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، ظالم ظلم کر رہے ہوتے ہیں، جابر جبر کر رہے ہوتے ہیں، فرعون اپنی فرعونیت دکھا رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب فوری طور پہ نہیں آتا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اس 100ویں حصے کے سبب ہیں۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے اپنے 100 کے 100 حصے رحمت کے جو ہے وہ مکمل فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر قانون عدل کے تحت سیدھا سیدھا قانون ہے کہ جس نے نیکی کی وہ کامیاب ہوگا اور جس نے برائی کی وہ ناکام ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ اس قانون کے تحت یہ امتحان لے لیتا تو یہ امتحان بھی اللہ تعالیٰ کے قانون عدل کے مطابق بالکل درست تھا، اس میں قطعاً کوئی کمی یا تفاوت یا کوئی اس میں نقص یا عیب نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی چونکہ وہ رحمتوں والا ہے، اور اس نے انسان کو مختلف مراحل پہ ریلیف دیا ہے اپنے قانون رحمت کے تحت۔ لہٰذا بہت سارے ریلیف ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو نیکی کرے گا اس کو ہم 10 نیکیوں کا اجر دے دیں گے، اور جو برائی کرے گا اس کو ایک ہی برائی کا جو ہے وہ گناہ ملے گا۔ اب ایک دن میں کوئی شخص اگر 9 نیکیاں کر لے، 9 برائیاں کر لے اور ایک نیکی کر لے تو پھر بھی وہ آگے بڑھ جائے گا۔ تو جو لوگ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مستفید ہو کر اپنے معاملات درست نہ کر سکے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مزید ایک موقع عطا فرمایا کہ رمضان جو ہے، میں نے پچھلی صرف ایک مثال دی ہے، اور رمضان کے ساتھ جوڑنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دے دیا کہ جو لوگ اپنی باقی زندگی میں اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر جنت میں جانے والا نہیں بنا سکے، ان کے لیے موقع ہے کہ ایک رمضان، ایک مہینہ ایک ایسا عطا فرما دیا کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو انسان جس وجہ سے نیکیاں نہیں کر پاتا، وہ ایک تو اس کا نفس ہے، اور جو اس کو ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے۔ اور دوسرا شیطان جو ہے وہ ابلیس اور اس کا لشکر، وہ انسان کو سیدھے رستے پر جانے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اس نے چیلنج کیا تھا کہ لاقعدن لہم صراطک المستقیم، میں سیدھے رستے میں بیٹھ جاؤں گا، میں جانے نہیں دوں گا نیکی کے رستے پر۔ تو ایک ابلیس ہے وہ بھی، اور اس کے لشکر بھی، اور دوسرا انسان کا نفس بھی۔ تو یہ مہینہ جب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، ریلیف پیکیج دیا، اتنا زبردست موقع دیا کہ جہنم سے آزادی ہر شخص حاصل کر لے، تو اس کے ساتھ ہی یہ اہتمام بھی فرما دیا کہ نفس کی کیفیتیں درست رکھنے کے لیے فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جنتی ماحول بن جاتا ہے، فضا ایسی بن جاتی ہے، ہر شخص کا دل کرتا ہے نیکی کی طرف کشش کرتا ہے، اور سب لوگ اس طرف جاتے ہیں۔ رہ گئے شیطان جو انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صفدت الشیاطین ومردت الجن، بڑے بڑے جو سرکش جن ہیں اور جو شیاطین ہیں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اب گویا دشمنوں کو بھی پکڑ جکڑ لیا،
اندر کا دشمن جو ہے اس کو بھی درست کر لیا تاکہ اس کو موقع مل جائے اور یہ نیکیاں کر کے جنت میں جانے والا بن جائے۔ سبحان اللہ، گویا یہ رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اس نے ہمیں رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا تاکہ ہم جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اور یہ موقع ایسا ہے کہ اگر زندگی میں ایک موقع، ہر شخص کی زندگی میں ایک موقع آ جاتا، ایک رمضان آ جاتا تو یہ کافی تھا کہ اتنا بڑا ریلیف پیکیج ہے۔ لیکن اگر یہ ہر شخص کی زندگی میں صرف ایک دفعہ آتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی حد آ گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی حد کوئی نہیں، وہ لامحدود رحمت ہے۔ اس لیے یہ ہر سال آ جاتا ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک سال اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا تو کم از کم اگلے سال فائدہ اٹھا لے۔ آج ہمیں اگر رمضان میسر ہے تو ہم اس موقع کو غنیمت جانیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگلا رمضان ہمیں میسر نہ آئے، کیونکہ زندگی موت کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور موت کا وقت مقرر تو ہے لیکن معلوم صرف اللہ کو ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان پورا دیکھنا بھی ہمیں نصیب نہ ہو، لہٰذا اس موقع کو وقت ضائع کیے بغیر پوری طرح اویل کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر جنت میں جانے والا بنانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب پہلی رات ہوتی ہے تو اسی رات شیاطین جکڑ دی جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں، اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے وَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا باب، ایک بھی جنت کا دروازہ بند نہیں رکھا جاتا، اسی طرح ایک بھی جہنم کا دروازہ کھلا نہیں رکھا جاتا، سارے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ ماحول بنا کے سب کچھ پھر فرمایا جاتا ہے، ایک منادی کرنے والا منادی کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، برائی کے متلاشی تو چھوڑ دے اور نیکی کے متلاشی تو آگے بڑھا۔ اب تو اتنا موقع بنا ہے، اور فرمایا وَلِلَّهِ اُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور ہر رات اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کرتا ہے۔ سبحان اللہ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، ہر رات یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے جس میں کہا گیا کہ جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ عتق من النار، جہنم سے آزادی کا ہے، تو یہ اگرچہ یہ حدیث اپنی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے اور ہم اس بنیاد پر رمضان کی تقسیم نہیں کر سکتے، کیونکہ ضعیف حدیث کی بنیاد پر شریعت ثابت نہیں ہوتی، اس لیے یہ تو ان عشروں میں تقسیم تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ پورا کا پورا رمضان اللہ کی رحمت کا مظہر بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا مظہر بھی ہے، اور ہر رات جہنم سے آزادی کے پروانے بھی جاری ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ والا رمضان اس طرح گزار لیں کہ ہم جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ بہت بڑا موقع ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس موقع کو اویل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔